خدا ہی سے پوچھتا تو کیسے راضی تھا. سمجھا؟ ہمارے پیر طریقت شیخ طریقت اسماعیل پاشا کو میں نے سوچا کہ میں ان کو راضی کروں. سوچا راضی کروں. اب میں پروگرام خود تیار کر رہا ہوں کہ اسماعیل پاشا کو کافی پلا دی جائے. کافی، اور وہ بھی کافی پلا دی. میں جب لے کے گیا پاشا نے کہا میں کافی تو نہیں پیتا. میں واپس ہوں. میں نے کہا اب چائے تیار ہو، بہترین چائے. ہمارے گجرات میں تو نہ جانے کتنے طریقے کی امیری چائے، شاہی چائے، بادشاہی چائے، اسپیشل چائے، چالو چائے، ہر طرح کی چائے ہوتی. خانقاہی چائے. میں نے خانقاہی چائے تیار کر کے لا کے پیش کیا کہ خانقاہی آدمی کا بھی میں تو چائے پیتا ہی نہیں. پھر چلا گیا. میں نے کہا کہ اچھا چکن بریانی. سبھی ٹوٹ پڑتے. اس کو کہا کہ آپ جانتے ہیں فقیر آدمی کہاں بریانی کا کہاں شوق ہے، کیا آپ لائے؟ مجھے تو میں نہیں کھاتا. 1 گھنٹے سے میں راضی کرنا چاہ رہا ہوں، راضی نہیں ہو رہے. میں نے دیکھا مولانا شمس الدین گئے، ان کے کان میں کچھ کہا، انہوں نے ان سے کہا، وہ چلے گئے. کچھ لے کر آئے، ان کے پاس رکھا، وہ کھانے لگے. میں نے سمجھا مولانا شمس الدین کے پاس کوئی منتر ہے، کوئی عمل ہے. انہوں نے پھونکا اور وہ راضی ہو گئے. وہ منتر ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا آپ نے کیا پھونک دیا؟ تب پھونکا کچھ بھی نہیں. ہم نے انہی سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں. ہم نے انہی سے پوچھا. راضی ان کا کرو اور مرضی تیری چلے. جسے راضی کرنا ہے راضی اسے کرو، مرضی تیری چلے. کتنا آسان نسخہ تک میں پوچھ لیتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. 1 گھنٹے کی پریشانی سے بچ جاتا. 1 گھنٹے کی پریشانی سے بچ جاتا. تو بتاؤ بندے کو میں اپنی مرضی سے راضی نہیں کر سکا تو بندہ نواز کو کیسے کروں گا؟ بندہ نواز کو اپنی مرضی سے کیسے راضی؟ اسی سے پوچھو کیسے راضی ہوگا، ورنہ قصہ بہرے والا ہو جائے گا. جو اپنی مرضی سے راضی کرنے چلا تھا، ایک بہرا تھا. بہرا، اس کا پڑوسی بیمار پڑ گیا تو اس نے سوچا عیادت تو ضروری ہے، مزاج پرسی پڑوس کا رہنے والا ہے، ضروری ہے. اب اس کے بعد اس نے پلاننگ کی کہ میں تو اس کی نہیں سنوں گا، وہ میری سب سنے گا. بہروں کا بھی عجیب حال ہوتا کہ خود بہرے ہوتے ہیں تو سب کو بہرا سمجھتے ہیں، بہت زور سے بولتے ہیں، بہت زور سے بولتے ہیں بہرا. تو میں تو نہیں سنوں گا، وہ تو سنے گا تو کیا ہوگا. کا قصہ ایسا کہ میں ایسا پروگرام بنا کے چلوں کہ وہ جواب وہی دے جو میں سوچ کے جاؤں. تو کہا پہلے میں جا کر کہوں گا السلام علیکم، تو وہ جواب دے گا وعلیکم السلام. پھر میں پوچھوں گا بھائی کیسی طبیعت ہے، تو کہے گا اللہ کا شکر ہے، جیسے مسلمانوں کا طریقہ میں بھی شکر ادا کر دوں گا. پھر میں کہہ دوں بھائی کس ڈاکٹر کا علاج ہے، تو جس ڈاکٹر کا علاج ہے اسی کا تو نام لے گا. میں کہہ دوں گا اچھا ڈاکٹر ہے، اس کو چھوڑنا نہیں. اور پھر میں پوچھوں گا کو کھاتا کیا ہے، تو جو کھاتا ہے وہی تو بتائے گا. میں کہہ دوں گا اچھی غذا چھوڑنا نہیں، اور اس کے بعد سلام کر کے واپس آ جاؤں گا. میرا کام چل جائے گا، میرا عیب چھپا رہے گا، مزاج پرسی ہو جائے گی. جب یہ وہاں پہنچا وہ بڑی تکلیف میں تھا، تو اس نے کہا السلام علیکم، تو اس نے جواب دے دیا. کہا بھائی طبیعت کیسی ہے؟ کہا دیکھ تو رہے ہو مر رہا ہوں. تو کہا الحمدللہ. یہ سمجھا کہ جواب میرے حساب سے آ رہا، الحمدللہ. اب اس کے بعد غصہ اس کا بڑھ گیا. پوچھا یہ بتاؤ کس ڈاکٹر کے علاج، تم سے کیا بتا؟ حضرت ملک الموت کا علاج. کہا بہت اچھا ڈاکٹر، چھوڑنا نہیں. اچھا بہت کھاتا کیا؟ کہا زہر کھاتا ہوں. بہت اچھی غذا. سمجھا کہ ہم راضی کر کے آئے ہیں، غضب کو بڑھا کے آئے. ہاں کسی کے گھر جاؤ تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارے بنائے ہوئے پروگرام سے تم راضی کر پاؤ گے. اس لیے خدا نے جب اپنے گھر میں بلایا تو تمہیں آزادی نہیں دی کہ اپنے پروگرام سے آؤ، اپنے پروگرام سے آؤ، تمہیں آزادی نہیں دی. پاک پانی کیسے کرو ایسے کرو، وضو کیسے کرو ایسے کرو، میری بارگاہ میں آؤ، نماز ایسے کرو، سارا طریقہ خود بتا دیا تاکہ تیرا دماغ نہ چلے. تو اپنی مرضی سے راضی مت کر، اسے راضی کرنا ہے تو اسی کی مرضی سے، خدا ہی کی مرضی سے راضی کرو. تو خدا کو اپنی مرضی سے
راضی کرنے کی کوشش مت کرو. اور خدا راضی کیسے؟ فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، اتباع کرو. یہاں پر ایک بات اور بتا دوں میں کہ اتباع فعل کی جاتی ہے اور اطاعت حکم کی جاتی ہے. اطاعت کہتے ہیں تعمیل حکم اور اتباع کہتے ہیں نقل افعال. اطاعت کہتے ہیں تعمیل حکم اور اتباع کہتے ہیں نقل افعال. میں نے کچھ کیا، آپ نے دیکھ کے کیا، یہ ہے اتباع. میں نے کچھ کہا، آپ نے کیا، یہ ہے تعمیل حکم، یہ ہے اطاعت. اور نبی کی اتباع بھی فرض اور اطاعت بھی، نقل افعال بھی اور تعمیل احکام بھی. اور اتباع کو جو فرض کیا گیا اس میں ایک نقطہ کیا، اطاعت 3 قسم کی ہوتی اور اتباع ایک ہی قسم. اطاعت کبھی لوگ لالچ میں کرتے ہیں نا، لیکن لوگ چلتی ہے نا، پڑھنے والوں پڑھنا چھوڑو میرے ساتھ چلو، پڑھانے والوں پڑھانا چھوڑو میرے ساتھ چلو، تجارت والوں تجارت چھوڑو میرے ساتھ چلو، گھمائیں گے. جھٹکے والے جھٹکا چھوڑو میرے ساتھ چلو، رکشے والے رکشا چھوڑو میرے ساتھ چلو. پیسہ بھی ملے گا، سیر بھی کریں گے، دور تک جائیں گے تو مال ادھر کا ادھر بھی ہوگا. لالچ میں چل رہے، یہ لالچ والی اطاعت. اور ایک ہے خوف والی، نہیں کرو گے ٹھکائی ہوگی، مار کھاؤ گے. وہ ایمرجنسی والی اطاعت، کیا لوگ اطاعت کر رہے تھے، کیا اطاعت کر رہے ہیں. اور ایک ہے محبت والی اطاعت. تو اطاعت 3 اور اتباع صرف ہے. اتباع کہتے ہیں کسی کے فعل کی نقل کرنا. فعل پسند ہی نہیں آئے گا تو نقل کیسے کریں گے؟ تو اتباع محبت ہی کی ہوتی ہے. لالچ والی اطاعت کب تک؟ جب تک ضرورت پوری نہ ہو. خوف والی اطاعت کب تک؟ جب تک ڈر لگا رہے. محبت والی اطاعت ہمیشہ رہتی. کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں صاحب محبت والی اطاعت بھی ختم ہوتی، محبت بھی ختم ہوتی. بات آپ کی صحیح، مگر اس نقطے کو ذہن میں رکھو، محبت کب ختم ہوتی ہے؟ محبت جس کمال سے متعلق ہوتی ہے، جس کمال میں زوال آتا ہے تو محبت ختم ہوتی ہے. سمجھے؟ آپ کو کسی کے حسن و جمال سے محبت، حسن ڈھک گیا محبت ختم. آپ کو کسی کی زور خطابت سے محبت، خطابت میں کمزوری آ گئی محبت ختم. آپ کے کسی کی سخاوت سے محبت، سخاوت کا دروازہ بند ہوا محبت ختم. تو محبت جس کمال سے متعلق ہوتی ہے، جب اس کمال میں زوال آتا ہے تو محبت ختم ہوتی ہے. مگر میں جس محبوب کی بات کر رہا ہوں اس کے کسی کمال کو زوال نہیں، اس کے کسی کمال کو زوال نہیں. وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ چمکا تو چمکتا چلا گیا، وہ اٹھا تو اٹھتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا. دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ. وہاں پہنچ کر کے بھی منزل کا پتہ نہیں ہے، وہاں پہنچ کر بھی آخری منزل نہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جا رہی. محبوب قرب کے منازل طے کرتے جا رہے ہیں، معرفت کے درجات طے کرتے جا رہے ہیں، مگر آخری منزل نہیں مل رہی ہے. بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ارے بھائی پتہ لگانا مشکل ہے کہ رسول کی آخری منزل کیا ہے، رسول کی آخری منزل کیا ہے، یہ پتہ لگانا مشکل. کیوں؟ ابھی سفر جاری ہے. سفر ختم ہو تو بتاؤں نا. میں آپ سے پوچھوں میں نے کتنے گھنٹے تقریر کی تو آپ کیا کہیں گے؟ ابھی تقریر جاری ہے، ابھی تقریر جاری ہے. جب اسٹیج سے آپ اتریے گا تب پوچھ لیجئے گا، ہم بتا دیں گے. مطلب یہ ہے کہ درمیانے سفر میں آخری منزل کا تعین نہیں ہوتا، درمیانے
سفر میں آخری منزل کو مقرر نہیں کیا تھا، تو میرے رسول کا سفر جاری ہے، میرے رسول کا سفر جاری ہے، آخری منزل کا پتہ صرف خدا ہی جانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ علیہ نبی الامی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عادات کے سلسلے میں کچھ لطائف ہم نے پیش کیے تھے، ایک لطیفہ اور بھی سن لیجئے۔ یہ عدد ہے، عدد یہ محدود ہو کے بھی غیر محدود ہے، محدود ہو کے بھی غیر محدود ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عدد آپ نام لے لیں گے وہ محدود ہو جائے گا، مگر عدد کی کوئی آخری حد کوئی بتا نہیں سکتا، اسی کو کیا کہتے ہیں غیر متناہی سے بھی کرے، لا تقف عند حد، کسی حد پہ نہ ٹھہرے۔ اب بتاؤ کوئی عدد کی آخری حد بتا پاؤ گے تم؟ آپ نے 1000 کہا، ہم نے ایک نقطہ بڑھایا 10 گنا بڑھ گیا۔ آپ جو بھی عدد رکھیں ایک ہی نقطے سے ہم 10 گنا اس میں اچھال دیں گے۔ کوئی عدد ایسا لو جس کے آگے نقطہ نہ لگ سکے، نقطہ لگایا محدود ہو گیا، مگر اخریت نہیں بنی، پھر لگایا پھر آگے بڑھا، تو آج محدود ہوتے ہوئے بھی لامحدود ہے، اس کی آخری حد کو متعین نہیں کیا جا سکتا، جو کمالات مصطفیٰ محدود ہوتے ہوئے بھی لامحدود ہے، آخری کو بڑھا جا سکتا۔ اللہ سیدنا محمد کافی بہت سلام علیکم یا رسول اللہ۔ اتباع بھی لازم، اطاعت بھی لازم۔ نقل افعال، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی کے فعل کے پیچھے چلو، نبی کے قول کی پیروی، یہی ہوا نا۔ اور قیامت تک یہ ہونا ہے، قیامت تک یہ ہونا ہے، ضروری ہے کہ قیامت تک نبی کا فعل بھی موجود رہے اور نبی کا قول بھی موجود رہے۔ اگر فعل نہیں رہے گا اتباع کس کی کریں گے؟ قول نہیں رہے گا اطاعت کس کی کریں گے؟ تو فعل بھی ہے قول بھی رہے، پریشانی کیا؟ پریشانی یہ ہے کہ قول کو تو کتابوں میں جمع کیا جا سکتا ہے، فعل کو کیسے جمع کریں؟ نبی کے اقوال کتابوں میں تو آ سکتے ہیں، افعال کیسے آئیں گے؟ اور بتاؤں، بخاری میں نبی کی مسکراہٹ کا ذکر ہے مگر نبی کی مسکراہٹ نہیں۔ بخاری میں نبی کے کھانے پینے کا ذکر ہے مگر کھانا پینا نہیں۔ بخاری میں نبی کے سونے جگنے کا ذکر ہے، سونا جگنا اس لیے اور آخری کتاب نہیں آتے، اقوال تو آئیں گے افعال نہیں آئیں گے۔ اقوال بخاری دیکھو، مسلم دیکھو، ابن ماجہ دیکھو، ابو داؤد دیکھو، نسائی دیکھو، موطا امام مالک دیکھو، موطا امام محمد دیکھو، محدثین کی کتابوں میں اقوال۔ میں پوچھنے لگا پھر افعال کہاں رہے؟ ہم رسول کے افعال دیکھنا چاہیں تو کس کی کتاب دیکھیں؟ جواب ملا رسول کے اقوال دیکھنا ہے تو بخاری دیکھو، مسلم دیکھو، ابن ماجہ دیکھو، نسائی دیکھو، ابو داؤد دیکھو، اور رسول کے افعال کو دیکھنا ہے تو شیخ جیلانی کو دیکھو، غوث سمدانی کو دیکھو، خواجہ اجمیری کو دیکھو، آقا بند کو دیکھو، مولائے سہرورد کو دیکھو، اشرف سمنانی کو دیکھو۔ محدثین کی کتاب میں رسول کے اقوال محفوظ ہیں، صالحین کے کردار میں رسول کے افعال محفوظ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور اللہ نے افعال کو بھی بچانے کی ذمہ داری لے لی ہے اور افعال کو بھی اپنے ذمہ کرم میں رکھا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے۔ ایک بات میں تمہیں بتاؤں، فن کی ہے، ضبطے کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور کے دائیں بائیں اپنی محبت میں رہتے تھے، کبھی سرکار خیمے ہیں تو باہر بیٹھتے تھے جیسے باڈی گارڈ رہتے، ان کی محبت تھی، کوئی سرکار نے ان پر لازم نہیں قرار دیا تھا۔ تو آیت کرائیے کہ اپنے چاہنے والے سے کہہ دو یہ فکر نہ کریں، باڈی گارڈ ہو کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بچائے گا۔ تو یہ تو ہوا شان نزول،
مگر ایک بات فن کی ہے، وہ یہ کہ شان نزول کا اعتبار نہیں ہوتا، آیت میں جو لفظ کا عموم ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ شان نزول بھی اس کا ایک جز ہے۔ کیوں؟ اس میں نقطہ کیا ہے؟ شان نزول خبر واحد سے ثابت اور آیت کا عموم متواتر، تواتر سے ثابت۔ تو جو چیز تواتر سے ثابت ہو، خبر واحد اس عموم کو باطل نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہی ضابطے کی بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچنے کی جتنی شکلیں ہیں سب اس میں آ گئی۔ اللہ تمہیں بچائے گا۔ ویسے تو خدا نے سارے انبیاء کو بچایا، مگر ان کی جسمانی زندگی کو بچایا، ان کے پیغام کو نہیں بچایا۔ ہر نبی کی دو زندگی ہوتی ہے، ایک جسمانی زندگی، ایک پیغمبرانہ زندگی۔ خدا نے کسی نبی کے پیغمبرانہ زندگی کو بچانے کو اپنے ذمہ کرم میں نہیں لیا۔ جسمانی زندگی تو سبھی کی بچی ہوئی ہے، مگر پیغمبرانہ زندگی صرف رسول نبی کی۔ پیغمبرانہ زندگی رسول کے جسم کو بھی بچایا، پیغام کو بھی بچایا، اور کسی نبی کا کوئی پیغام نہیں بچا۔ ہاں، اگر کسی نبی کا کوئی پیغام تمہیں بچا ہوا نظر آئے تو یہ وہی پیغام ہے جس کو ہمارے نبی نے اپنا پیغام بنا لیا، جس کو ہمارے نبی نے اپنا پیغام بنا لیا، وہی پیغام بچا۔ تو دیکھو یہ بچا تو آج تک بچا ہوا ہے، قیامت تک بچا رہے گا، قیامت تک بچا رہے گا۔ رسول کے اقوال بھی بچے رہیں گے، رسول کے افعال بھی۔ اسی لیے جو محدثین کی کتابوں سے دور ہو وہ رسول کے اقوال سے دور، اور جو صالحین کی صحبت سے دور وہ رسول کے افعال سے دور۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فتبعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، اور نقل اقوال، نقل افعال۔ اور میں تو دیکھتا ہوں دوستو، آپ اور پورا دین ہے کیا؟ سائے نبی کے نقل کی ہے کیا؟ کوئی بھی پورا دین نبی کی نقل کے سوا ہے کیا؟ آپ نماز ہی کو لے لیجیے، نماز کو لے لیجیے، کس زبانیں پڑھتے ہو؟ عربی میں؟ سمجھا کبھی؟ کہا سات پشت سے کوئی نہیں سمجھا۔ عربی میں پڑھتے ہو، تیلگو میں کیوں نہیں پڑھتے؟ ترجمہ کرا لو، کنڑی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، فرینچ میں پڑھو، جس کی جو زبان ہے اسے پڑھا رہے۔ اپنے خدا سے تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو ایسی زبان اپناؤ کہ خود تو سمجھو کہ ہم کیا کہتے نہیں۔ اچھا جناب، تو خدا کی رحمت تو ہر طرف، یہ کعبے ہی کا رخ کیوں؟ کبھی بیت المقدس کر لو، کبھی کوہ طور کر لو، نہیں صاحب ادھر ہی۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا کو یاد ہی کرنا تو سجدے ہی میں رہ کے سب یاد کر لو۔ یہ کبھی اٹھنا، کبھی رکوع میں جانا، کبھی سجدے میں، کبھی بیٹھنا، یہ کیا چکر؟ تو دوستو جب اس طرح کی بات آپ کہیں گے تو جواب ملے گا بارگاہ خداوندی سے، اے میرے بندے، تو جس زبان میں چاہے مجھے یاد کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر 5 وقت اس زبان میں یاد کر جس میں میرے محبوب نے یاد کیا۔ میرے محبوب، چاہے تو سمجھے چاہے نہ سمجھے۔ ارے تو نہیں سمجھتا، میں تو سمجھتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو جدھر چاہے رخ کر کے مجھے یاد کر، مجھے کوئی اعتراض نہیں، 5 ادھر رخ کر جدھر میرے حبیب نے کیا۔ اے میرے بندے، جیسے بھی چاہو مجھے یاد کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر، کروٹ، جیسے چاہو یاد کرو، کوئی اعتراض نہیں، مگر 5 ویسے یاد کرو جیسے رسول عربی نے یاد کیا تھا۔ کھڑے بھی ہو جاؤ، رکوع میں بھی جاؤ، سجدے میں جاؤ، اور بیٹھ بھی جاؤ۔ کیوں؟ جب تم کھڑے ہوتے ہو تو احمد کی الف نظر آتے ہیں، جب تم رکوع میں جاتے ہو احمد کی ہے بن جاتے ہو، جب تم سجدے میں جاتے ہو تو احمد کی میم بن جاتے ہو، اور جب تم بیٹھتے ہو تو احمد کی دال بن جاتے ہو۔ تو میں چاہتا یہ ہوں عبادت میری ہو، تصویر احمد کی ہو، زبان احمد کی ہو، قبلہ احمد کا ہو، نقل احمد کی ہو۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما صلی علیہ۔ ایک بات بتاؤ، نماز سب سے اچھی چیز ہے نا؟ ہے اچھی چیز؟ اچھی چیز ہے تو ذرا طلوع کے وقت پڑھو،
زوال کے وقت پڑھو، غروب کے وقت پڑھو، اتنی اچھی چیزیں پڑھو. آپ کہیں گے نہیں حبیب نے نہیں پڑھا، حبیب نے نہیں پڑھا، تو نہ پڑھنے میں بھی نقل اور پڑھنے میں بھی نقل، نہ پڑھنے میں بھی ہم نقل کر رہے ہیں، پڑھنے بھی نقل. عرفات میں معاملہ ایسا ہے کہ مغرب کا وقت آ گیا، مگر اے حاجی وہ نماز میں پڑھنا، ارے اتنی اچھی چیز، اتنا اچھا مقام، نہ پڑھنا نہیں، نہ پڑھو. کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں. قضا ہو جائے گی، ہونے دو، پھر تو قضا پڑھنی پڑے گی، نہیں ادا پڑھنا. آپ کی عجیب بات ہے، وقت آیا تو پڑھنے نہیں دیا، وقت نکل گیا تو قضا نہیں ادا پڑھائی جا رہی ہے. معاملہ کیا ہے؟ ارے نادان تو نہیں جانتا عبادت کیا ہے. عبادت جو ہے مصطفیٰ کی نقل ہے، جہاں وہ چھوڑ دے وہاں چھوڑنا عبادت، جہاں وہ پڑھ دے وہاں پڑھنا عبادت. ارے یہ قضا کہتی مزدلفہ میں قضا کیوں کرنا چاہتا؟ ادا پڑھ، ادا پڑھ، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی یہی ادا ہے، یہی ادا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. تو پتہ یہ چلا کہ پوری نماز کیا ہے؟ یہ نقل ہے مصطفیٰ کی، یہ نقل ہے مصطفیٰ کی. اور سرکار نے بھی کہا صلو کما رأیتمونی وصلو، ویسا نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتے دیکھو. بڑا کرم فرمایا سرکار نے. یہ نہیں کہا جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ویسی پڑھو، پتا پانی ہو جاتا. کہا جو تم دیکھو ویسا پڑھو. تو ہم کیا دیکھیں گے؟ قرأت سنیں گے، اٹھنا بیٹھنا دیکھیں گے، سجدہ دیکھیں گے، نبی کے دل کا خشوع کیسے دیکھیں گے، نبی کی محویت کیسے دیکھیں گے. تو سرکار نے اس کا مکلف ہی نہیں بنایا، کہا جو دیکھو ویسا کرو، جو دیکھو. تو اب نقل ہوئی کہ نہیں؟ اچھا ایک بات بتا، یہ روزہ یہ کس کی نقل ہے؟ سحری کس نے کھائی، خدا نے یا مصطفیٰ نے؟ دن بھر بھوکا کون رہا، خدا یا مصطفیٰ؟ افطار کس نے کیا، خدا یا مصطفیٰ؟ تو پورا روزہ نقل مصطفیٰ، پورا روزہ نقل مصطفیٰ، پوری نماز نقل مصطفیٰ. اور آگے چلیے، حج کا معاملہ ہی عجیب ہے. حج کا معاملہ وہاں تو پوری نقالی، اتنی نقالی ہے، اتنی نقالی ہے جناب والا. ابھی کعبہ نہیں آیا، ابھی حرم بھی نہیں آیا، یلملم کے محاذات میں پہنچے، حکم ہوا اتارو کپڑے. ارے بھی کپڑے اتارے، اتنے اچھے کپڑے، بہترین ٹیلر نے اس کو سلا، بڑی اچھی دکان سے ہم نے قیمتی کپڑا خریدا ہے. اتارے کیوں؟ اس کپڑے پہ اتنی نمازیں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کپڑے پر ہم نے اتنے خطبے دیے ہیں. نہیں اتارو. ایک چادر لپیٹ لو، ایک لنگی لپیٹو، چادر لپیٹ لو. کیا حرم آ گیا کہ نہیں؟ ابھی نہیں آیا، آنے والا. اپنے کپڑے اتار دو، چادر لپیٹ لو. ارے نادان سنبھلو، سنبھل جاؤ. کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی بارگاہ جلال میں حاضری کا وقت قریب آ رہا ہے. کون سا منہ لے کر آیا ہے، کون سا چہرہ لے کر آیا ہے، کون سے اعمال لے کر آیا ہے؟ یہ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. مصطفیٰ کی سنت پہ لپیٹ لو اپنے کو، مصطفیٰ کی سنت پہ لپیٹ لو تاکہ رحمت کی نظر سنت پہ پڑے، چہرے پہ نہ پڑے. رسول اللہ ذرا آپ خیال کرتے چلے جاؤ. اور پھر جب وہاں پہنچایا کہا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، اس کا چکر لگاؤ. میں سوچنے لگا خدا نے کب چکر لگایا، خدا نے کب بوسہ دیا، خدا نے کب زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیا، خدا نے کب صفا و مروہ کا صحیح کی، خدا کب عرفات میں ٹھہرا، خدا نے مزدلفہ میں رات کب گزاری، خدا نے رمی جمعہ. ساری چیزیں ہم دیکھے جا رہے ہیں اور جواب یہی ملتا ہے. ارے نادان، اپنا فرض لے کر کے، اپنے فرض کے نام سے میں نے تمہیں بلایا ہے تاکہ میرے گھر کے سامنے میرے محبوب کی یاد بناؤ، میرے محبوب کی نقل کرو، میرے محبوب کی نقل کرو، نقل کرو، نقل کرو. سیدنا محمد کما تحب و ترضی. دوستو ہم اس منظر پر پہنچتے ہیں تو ہمارا ذہن کسی اور طرف چلا جا رہا ہے. دیکھو ہم کو پہلے کی بارگاہ کا دیوانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں خدا کی بارگاہ کا دیوانہ اور دیوانوں کے جو انداز و اعتبار ہے اس کو آنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. دیکھو کوئی دیوانہ سلا کپڑا نہیں پہنتا،
پہنا دو تو پھاڑ دیتا، سلے کو بے سلا کر دیتا، سلے کو بے سلا کر دیتا۔ تو دیوانہ بنانا تھا تو ایک چادر لگا لی، ایک لنگی، پتہ ہی چلے کہ دیوانہ لگ رہا ہے، بالکل دیوانہ، ننگا سا بالکل دیوانہ نظر آ رہا ہے۔ بارگاہ خداوندی کا تمہیں دیوانہ بنایا جا رہا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیوانوں کو یہ دیکھا ہوگا، ناخن بڑھ گیا نہیں کاٹتا، بال بڑھ گیا نہیں کاٹتا، تو حکم ہے حالت احرام میں نہ ناخن کاٹنا نہ بال تراشنا، نہ ناخن کاٹنا نہ بال، تاکہ تم دیوانے نظر آؤ۔ تمہیں خدا کی بارگاہ کا دیوانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور تم نے دونوں کا انداز سے دیکھا، جیوں پڑی ہوئی نکالتا نہیں، مارتا نہیں، اپنے کی صفائی نہیں کرتا، نہاتا بھی اس طرح سے ہے کہ بہت ہی زیادہ میل کچیل کو نکال دے۔ تو یہ بھی حکم حالت احرام میں کہ جیوں اگر پڑی ہے تو نکال نہیں سکتے، اسے مار نہیں سکتے، مارو گے تو ہوشیار نظر آؤ گے۔ تمہیں تو دیوانہ بنایا جا رہا ہے، تمہیں تو دیوانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو دیکھے سمجھے کوئی دیوانہ ہی ہے۔ اور دیوانے کو تم نے یہ بھی دیکھا، دیوانہ عالم اشتراء میں اپنے محبوب کے گھر کا چکر لگاتا ہے، شور بچاتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، روتا ہے، محبوب کی چوکھٹ سے لپٹتا ہے۔ کہے دیوانو آؤ اپنے گھر سے مالک اپنے محبوب کے گھر کا چکر لاؤ، لپٹ جاؤ، کبھی بوسا دو، چلاؤ، آہو زاری کرو، گریہ وزاری کرو۔ مگر دیوانہ عجیب ہے، صرف محبوب کے گھر کا چکر نہیں لگاتا، کبھی ادھر چلا جاتا، کبھی ادھر چلا جاتا۔ کہا اے دیوانو یہ بھی کر لو، کبھی صفا پہ چلے جاؤ، کبھی مروہ پہ چلے جاؤ، کبھی عرفات میں چلے جاؤ، کبھی مزدلفہ میں چلے جاؤ، دن کہیں ہے تو رات کہیں ہے، کبھی پہاڑ ہے تو کبھی میدان ہے۔ دیوانے کو چین نہیں ہے، دیوانے کو چین نہیں ہے، دوڑ رہا ہے محبوب کا دیوانہ ہر جگہ۔ اور دیوانوں کو آپ یہ دیکھیں، اگر پیاس لگتی ہے، جس کنویں میں گیا، جس بالٹی میں نکالا، اسی کو منہ میں لگایا، پینے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے، کچھ پی رہا ہے، کچھ گر رہا ہے، وہ دیوانہ ہے۔ وہ بیٹھ کر گلاس میں نکال کے پینے والا نہیں ہے، اور گلاس میں نکال کے پینے والا نہیں۔ تو دوستو چاہے زمزم کے آداب میں بھی یہی بات تھی، اب تو خیر لوگوں نے پائپ لگا دیا ہے، مگر جب وہ کنویں کی شکل تھی تو حکم یہ تھا کہ تم جاؤ جس بالٹی میں نکالو اسی کو پیو، اتنا پیو، اتنا پیو، حلق تک پی لو، ہوشیاروں کی طرح نہ پینا، دیوانوں کی طرح پینا، دیوانوں کی طرح پینا، حلق تک پی لو، اور بچ جائے تو پھینکنا نہیں، اپنے اوپر گرا لو، اپنے اوپر گرا لو۔ جب پلٹو جو دیکھے تو سمجھے دیوانہ آ رہا ہے، دیوانہ آ رہا ہے، خدا کی بارگاہ کا دیوانہ آ رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا دیوانے جو ہیں صرف نہیں کرتے، کبھی ادھر پتھر مار دیا، کبھی ادھر پتھر مار دیا، کبھی ادھر پتھر مارا، یہ دیوانے ہیں، پتھر مارنا بھی ان کی فطرت ہے۔ تو کہا اے دیوانو اس عطا کو بھی نہ چھوڑو، آؤ مینا میں، اس شیطان کو مارو، اس شیطان کو مارو، اس شیطان کو مارو۔ پتھر کو پتھر مار رہا، مگر دیکھو یہ خدا کے بارگاہ کے دیوانے ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں تو شیطان کو، پتھر بھی مارتے ہیں تو شیطان کو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ یہ دیوانگی کے مناظر ہم دیکھتے۔ اس کے بعد اے دیوانو ہوشیار، خبردار، خبردار، لباس اتارو، قاعدے کا لباس پہنو، نہا دھو لو، خط بنوا لو، سر کے بال بڑھے ہوئے ہیں کٹوا لو، ناخن ترشوا لو، اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ۔ ابھی تک میرے دربار میں تھے، میں نے چھوٹ دے رکھی تھی، اب محبوب کا آستانہ آ رہا ہے۔ اے دیوانو یہاں دیوانگی کرنا، وہاں ہوشیار رہنا۔ یہاں دیوانگی ہے با خدا دیوانہ باسی، با محمد ہوشیار۔ اے دیوانو وہاں جانا، وہاں مت چلانا، وہاں شور مت مچانا، وہاں گھر کے چکر مت لگانا، وہاں پہاڑ مت دوڑنا، وہاں ادھر ادھر کا چکر مت۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز اور تمہاری آواز ادب کے ساتھ جاؤ، سرپا مجسم ادب بن کر کے جانا۔ جاؤ جاؤ وہاں جاؤ، احتیاط، یہ دیوانگی کا منظر وہاں نہ دکھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم میرے مجرم بنو گے تو ان کی شفاعت تمہیں بخشا لے گی، اور اگر ان کے مجرم بنو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، با خدا دیوانہ باشی، با محمد ہوشیار۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مصطفیٰ کی نقل ہے، یہ سب مصطفیٰ کی نقل ہے، یہ حج بھی نقل ہے۔ اور دوستو بے سمجھے بھی جو نقل ہوتی ہے اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں کچھ پرندے ہوتے ہیں جو آدمی کی بولی بے سمجھے بولتے، اس میں پوپٹ، طوطا، جس کو ہمارے ہاں میاں مٹھو ہے، بازار دیکھا کوئی پنجڑے میں لیے ہوئی ہے مٹھو، پوچھا کیا نام؟ کہا 200 درہم۔ یار نہیں 200 درہم کا، اسی سے پوچھ لو۔ کہا میاں مٹھو تمہاری قیمت 200 درہم؟
اس نے کہا اس میں کیا شک ہے؟ اتنا بولی بولا بے سمجھے، اس نے خرید لیا۔ دیکھا، بے سمجھے بولا قیمتی ہو گیا، بے سمجھے بولا قیمتی ہو گیا، بے سمجھے بولا۔ پہلے جب تک یہ بولی نہیں بولا تھا اپنی حفاظت وہ خود کرتا تھا، آج دوسرے کریں۔ آج اس کی حفاظت، پہلے وہ اپنا رزق کو خود تلاش کرتا تھا، آج دوسرے اس کا رزق اس کے پنجرے میں پہنچا رہے ہیں۔ پانی آ رہا، کھانا آ رہا ہے، اسے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بے سمجھے دو فقرہ بول گیا، بے سمجھے بول گیا گھر بیٹھے رزق مل رہا ہے، گھر بیٹھے پانی مل رہا ہے، گھر بیٹھے اس کے دشمنوں سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ بے سمجھے بولا تو میرے محبوب کی بولی بولو، بے سمجھے بولو، حفاظت میں کروں گا، رزق میں دوں گا، شرافت میں دوں گا، فضیلت میں دوں گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن ہو جاؤ، محبوب کے غلام ہو جاؤ۔ شرافت تمہارے لیے ہے، کرامت تمہارے لیے ہے، عظمت تمہارے لیے ہے، فضیلت تمہارے لیے ہے۔ بے سمجھے محبوب کی نقل کرو، بے سمجھے نقل کرو کہ محمد و خاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز دیتا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ تخت والے تاج والے، رقم والے راج والے، بے کس و محتاج والے، اے میرے معراج والے یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھا یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا غروس مملکت اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا جمال ملک اللہ، الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين وأحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين وأحشرنا في زمرة السالكين. اللهم أحينا عارفين وأمتنا عارفين وأحشرنا في سبيلنا على الإسلام والإيمان وأمتنا الإسلام والإيمان وأحشرنا على الإسلام والإيمان. اللهم أحينا في حياة علماء وأمتنا بموت الشهداء وأحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم أحينا سعيدا وأمتنا سعيدا وأحشرنا في زمرة السعداء. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وتولك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ما تحب وصل عليه ولا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. پاک پروردگار اپنے پاک کلام مجید میں اعلان فرما دیا محمد رسول اللہ
محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ اعلان کسی بندے کا نہیں ہے۔ رب العالمین اللہ پوچھے گا ما تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اے دنیا میں بھول جانے والے، قیام خبر کے اندر تجھے مصطفیٰ کیسے یاد آئیں گے؟ اور خوشخبری ہے ان کو جو اللہ کے ساتھ اپنے مصطفیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ جب فرشتہ اللہ کے بارے میں کہا زندگی بھر یاد رکھتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا بھی جواب دیں گے، اور اللہ کے ساتھ جو کہ حبیب کو یاد کرتے تھے، جب پیارے حبیب کا سوال ہوگا تو یہ یاد کرتے رہے ہیں دنیا میں، خبر میں بھی یاد رہیں گے، صحیح صحیح جواب دیں گے۔ یاد رکھنے والا صحیح جواب دے گا، کامیابی اس کے قدم چومتے نظر آئے گی۔ بھولنے والے بھول جاؤ، یاد کیسے کر سکتے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا پرچم بلند کرتے رہو تاکہ قبر میں بھول نہ ہو جائے۔ آج ان کے ذکر چھوڑ کر کہیں قبر میں بھول نہ ہو جائے۔ ان کے رخ زیبا کو بیان کرتے سنتے اور سناتے رہو، ان کے چہرے بیان کرتے اور سنتے رہو۔ کیوں؟ تاکہ قبر مبارک میں جب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دکھایا جائے، کہیں ہاں لا ادری کہنا پڑے، ہاں میں نہیں جانتا یہ کہنا نہ پڑے۔ کیوں؟ آج ہی ان کے رخ انور کو سنتے رہو گے، جب قبر میں دکھ دے گا وہی نورانی چہرے انور، وہی جمال والا، وہی رحمت والا چہرہ قبر انور میں دکھائی دے گا، تب کہہ سکو گے یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ زندگی بھر رخ انور کا جمال سنتے رہے تھے، آج دیکھتے ہی سمجھ لیں گے یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ رخ انور پیارے مصطفیٰ کا رخ انور ہے۔ اسی لیے ان کو قبر میں جواب آسان ہونے کے لیے، ان کے بارے میں جواب آسان ہونے کے لیے آج سے ہی یاد کرتے رہو، آج ہی سے ان کے رخ انور کا ذکر کرتے سنتے اور سناتے رہو، تاکہ قبر میں ان کے بارے میں جواب صحیح ہو جائے، آسان ہو جائے، بآسانی دے سکو، سوال کے ساتھ ہی جواب دے سکو۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ محمد الرسول اللہ وہ کلمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی کسی نبی کو پیدا نہیں فرمایا ہے، کسی رسول کی تخلیق نہیں فرمایا ہے، مگر محمد الرسول اللہ یہ وہ مبارک کلمہ ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں سے پہلے کلمہ محمد الرسول اللہ نقش فرما دیا ہے۔ کہاں نقش فرمایا؟ لوح محفوظ میں دیکھو محمد الرسول اللہ لکھا ہے، عرش کے پایوں پر دیکھو محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر جہاں لا الہ الا اللہ نقش فرمایا وہیں محمد الرسول اللہ لکھا، قلم پر جہاں لا الہ الا اللہ نقش فرمایا وہیں بازو محمد الرسول اللہ۔ ایک تو ہے قلم کا لوح پر لکھنا، قلم نے لوح پر لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہے اور محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہے۔ یہ قلم کے لکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ نے قلم پر بھی جہاں لا الہ الا اللہ نقش فرمایا وہیں محمد الرسول اللہ لکھا۔ فرشتوں کی جبینوں پر اللہ نے لا الہ الا اللہ لکھا، بازو ہی محمد الرسول اللہ لکھا۔ حوروں کی سینوں پر لا الہ الا اللہ لکھا، بازو ہی محمد الرسول اللہ لکھا۔ اسی لیے بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ شاہ قبلہ علیہ الرحمت و رضوان، جو اللہ کے حبیب کے اشارے سے خواب میں نبیوں کے امام نے اشارہ کیا دکن میں مدرسہ قائم کرنے کا، تو انہی کے اشارے سے آپ نے دکن میں جامع نظامیہ قائم فرمایا۔ وہ اللہ کے ولی جن کو اللہ کے حبیب نے اشارہ کر کے اس دکن کی سرزمین پر بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اللہ کے حبیب کے بھیجے ہوئے ولی آج ہمارے لیے رحمت کا سبب بن کر تشریف فرما ہے، ہمارے لیے ایک پروردگار کی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے نقل فرمایا ایک حدیث شریف، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے نصیحت کرتے ہیں، بیٹا شیس جب بھی تم اللہ کا ذکر کرنا اس کے حبیب کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ میں نے جب میرے جسم میں روح ڈالی گئی، سحر مبارک اٹھا کر دیکھا تو عرش پر کیا دیکھ رہا ہوں؟ لا الہ الا اللہ کے بازو ہی محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ بیٹا شیس مجھے فرشتوں نے جنت کی سیر کرایا، میں نے جنت کے جھاڑوں کو دیکھا، جھاڑ کے پتے پتے پر دیکھا، جہاں لا الہ الا اللہ وہیں محمد الرسول اللہ ہے۔ اے بیٹا شیس اللہ نے جہاں اپنا نام لکھا ہے وہیں اپنے مصطفیٰ کا نام لکھا ہے، اس لیے بیٹا کبھی بھی رب کے نام سے اپنے مصطفیٰ ان کے مصطفیٰ کا نام جدا نہیں کرنا، جب بھی اللہ کا ذکر کرنا تب مصطفیٰ کا ذکر کرنا۔ یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ مومن کے قلب میں ہمیشہ ساتھ رہے گا۔
اللہ کے ماننے والے کے قلب میں ہمیشہ ساتھ رہے گا، رسول کے وفادار کے قلب میں ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ لوح پر بھی جہاں لا الہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، وہی محمد الرسول اللہ ہے۔ عرش پر جہاں لا الہ الا اللہ ہے، وہی محمد الرسول اللہ ہے۔ ہر مومن کے قلب میں جہاں لا الہ الا اللہ ہے، وہی محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ ہر وفادار کے قلب میں جہاں لا الہ الا اللہ ہے، وہی محمد الرسول اللہ ہے۔ کیوں؟ یہی وہ کلمہ ہے آدمی کو نجات کی منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ مومن کے قلب کا ہے، مومن کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، مومن کے لیے نجات کا سبب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہاں کہاں ملا ہوا ہے، ذرا میں آپ کو اور آگے لے کر چلتا ہوں۔ چلیے، ایمان ہی نجات کا اصل ہے، اور ایمان کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ضروری ہے۔ یہ جب آپ نے سمجھ لیا اور قبر کی پہلی منزل یہ آسان ہو جائے، بات کی 100 منزلیں آسان ہے، یہ مشکل میں پڑ جائے، بات کی منزلیں اس سے زیادہ مشکل ہے، تو ہم نے اس منزل میں بھی دیکھ لیا قبر کی نجات کے لیے بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ضروری ہے۔ اب چلیے عبادتوں کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، عبادت کی طرف چلیے۔ سب سے افضل عبادت کون سی عبادت ہے؟ سب سے اعلیٰ ترین عبادت کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت نماز ہے۔ نماز سب عبادتوں میں افضل ترین عبادت، سب میں اعلیٰ ترین عبادت۔ چلو اعلیٰ ترین عبادت کی طرف چلو۔ نماز کس بات کا نام ہے؟ اللہ کی عبادت کا نام نماز ہے۔ ہم رکعت باندھتے ہیں، کیا رکعت میں ہم پڑھتے ہیں؟ اردو میں مطلب عرض کر رہا ہوں، 2 رکعت نماز فجر کے فرض پڑھتا ہوں، قبلہ کی طرف منہ کر کے امام صاحب کے پیچھے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یہ عبادت اللہ کے لیے ہے، قبلہ کی طرف رخ کر کے ہے۔ یہ نماز خالص اللہ کی عبادت ہے، رب العالمین کی عبادت ہے، تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔ چلو عبادت میں کیا کیا جاتا ہے ذرا ہم وہ بھی تحقیق کر لیں، ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ نماز پڑھیں تو ذرا سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ چلیے، رکعت باندھتے ہی ہم نے کیا کیا؟ رکعت باندھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ رب کا کلام پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، رب العالمین کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ قیام، جب تک ہم قیام میں ہیں رب العالمین کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، رب عظیم کی پاکی بیان کر رہے ہیں، رب عظیم کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ رکوع سے اٹھے، سجدے میں گئے، سجدے میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، رب اعلیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں رب اعلیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے کوتاہیوں سے پاک ہے۔ اللہ کی ہر نقائص سے پاکی بیان کر رہے ہیں، اس کی عظمت و شان بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قیام میں تو ہم نے رب کا کلام پڑھا، رکوع میں عظمت والے رب کی پاکی بیان کیے، سجدے میں عظمت والے رب کی پاکی بیان کیے، لیکن جس وقت قاعدے کا وقت آتا ہے، قاعدے میں کیا کرتے ہیں؟ تشہد پڑھتے ہیں۔ تشہد میں کیا ہے ہم نے سمجھا ہے؟ تشہد میں کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہم کہتے ہیں ہر قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، ہر بھلائی اللہ کے لیے، ہر اچھائی اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، لسانی عبادت بھی اللہ کے لیے، سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ کیا پڑھ رہے ہیں قاعدے میں بیٹھ کر؟ اے اللہ کی عظمت والے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں برسیں، برکتیں نازل ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں سلام نچھاور کر رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں۔ کب بھیج رہے ہیں؟ نماز کے اندر قاعدے میں بھیج رہے ہیں۔ قاعدہ نماز کا ایک رکن ہے، قاعدہ بھی تو نماز ہی کے اندر ہے۔ نماز ہی کے اندر بیٹھ کر اللہ کے حبیب کی خدمت میں سلام بھیج رہے ہیں۔ اب ہم سے مت بولنا نبی پر سلام بھیجنا اسلام ہے یا گمراہی ہے، ہم سے مت پوچھو شرک ہے یا ایمان ہے، ہم سے مت پوچھو اللہ کے حبیب کی خدمت میں سلام بھیجنا امن ہے کہ شدت ہے، ہم سے مت پوچھو حق ہے کہ قبر پرستی ہے، اللہ کی حبیب کی خدمت میں سلام بھیجنا ہمیں تو معلوم ہے، ہم پر نبی کی خدمت میں سلانا کے اندر واجب ہے۔
اب اگر گمراہی ہے تو تم جانے گمراہی کو نماز کے اندر کیوں رکھا گیا، تم سے ہمارا سوال ہے۔ اگر نبی پہ سلام بھیجنا شرک ہے تو تم سے ہمارا سوال ہے، شرک ہے تو پھر نماز میں کیوں رکھا گیا؟ اگر یہ قبر پرستی ہے، ہم پوچھتے ہیں قبر پرستی ہے تو پھر نماز میں کیوں رکھا گیا؟ اگر یہ گمراہی ہے اللہ کے حبیب کی خدمت میں سلام بھیجنا تو گمراہی کو نماز میں کیوں رکھا گیا؟ معلوم ہوا تمہاری طبیعت کیسی ہے گمراہی، مصطفیٰ کی شریعت کیسی ہے نماز ہے۔ نبی پہ سلام بھیجنا بھی نماز میں داخل ہے۔ سمجھو یہ نماز خالص اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت میں رہ کر اس کی عظمت والے حبیب کی خدمت میں سلام بھیجیں تو گمراہی نہیں بلکہ نماز کو پوری کرنے والی دولت ہے، نمازوں میں برکتیں پیدا کرنے والی دولت ہے، نماز میں رحمت پیدا کرنے والی دولت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں سلام بھیجنا اللہ کی عبادت میں رہ کر نبی پہ سلام بھیجنے سے گمراہی نہیں ہو سکتی، تو اللہ کی عبادت کے باہر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھیجیں تو یہ گمراہی کس دل میں سے نکل آتی ہے؟ یہ شرک اور کفر اور گمراہی کے فتوے لگانے والے ہی سے سمجھنا چاہیے۔ خاص اللہ کی عبادت میں رہ کر نبی پاک اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں سلام بھیجا گیا تو شرک نہیں ہوا، گمراہی نہیں ہوا۔ اللہ کی عبادت کے باہر رہ کر خدمت رسالت میں سلام کا نذران عقیدت پیش کریں تو اب شرک اور گمراہی کے لیے کون سے دروازے ہیں نہیں معلوم، کس دل سے نکل کر یہ شرک و کفر آتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ان سے پوچھو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں سلام بھیجنا گمراہی ہے، بدعت ہے، تو بولو تم نماز پڑھ کے آ رہے ہو یا گمراہی کر کے آ رہے ہو؟ جب تک نبی پہ سلام نہ بھیجو نماز ناقص ہے۔ نماز کے اندر التحیات کا پڑھنا واجب ہے، اگر کسی نے التحیات کو عمدن چھوڑ دے، جانتے بوجھتے چھوڑ دے، نماز ادا ہوگی شروع سے ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے بھول کر التحیات چھوڑ دی سجدے سہو کرے، سجدے سہو کے بعد نماز ہوگی، اگر سجدے سہو نہیں کرے گا دوبارہ نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ ذرا غور کیجئے، التحیات پڑھنا واجب اور التحیات میں پیارے مصطفیٰ کی خدمت میں سلام جا رہا ہے۔ میں اب تفصیلات میں نہیں لے جاؤں گا، اتنا میں آپ سے عرض کر دوں گا، سنو التحیات میں جو سلام ہے وہ نبی کے حکم پر بھیجا جاتا ہے۔ نبی نے حکم دیا ہے اپنی خدمت میں سلام بھیجنے کے لیے۔ نماز کے اندر جو تشہد میں نبی پہ سلام بھیجا جاتا ہے یہ نبی کے حکم کا سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک حکم دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں سلام بھیجنے کا، ہم دن رات آیت ربانی پڑھتے ہیں۔ پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ یہ درود و سلام بھیجنے کا حکم قرآن میں اللہ کا ہے۔ ہم جو نماز میں سلام بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ نبی کے حکم کا سلام ہے۔ اب بتاؤ نماز میں تو جو سلام بھیجا جا رہا ہے وہ نبی کے حکم کا ہے، اللہ جو حکم دے رہا ہے اے ایمان والو تم میرے حبیب کی خدمت میں درود و سلام نچھاور کرو۔ بولو یہ حکم کب بجا لائیں گے؟ جب تک نماز میں پڑھتے رہیں گے، یہ تو جب تک نماز میں سلام بھیجتے رہیں گے یہ تو نبی کا حکم بجا لا رہے ہیں، لیکن خدا کا حکم کب بجا لائیں گے؟ جبکہ نماز سے ہٹ کر باہر بھیجیں گے، نماز کے علاوہ پیارے رسول کی خدمت میں سلام بھیجیں گے، تب ہوگا اللہ کا حکم بجا لانا۔ یاد رکھو صرف نبی پہ نماز کے اندر سلام بھیجنا یہ اللہ کے حکم کا بجا لانا نہیں ہے، وہ تو نبی کے حکم پر نماز میں سلام بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ کا حکم یہ تو فرض ہے۔
अल्लाह का हुक्म फर्ज है। नमाज में जो भेजा जा रहा है वो नबी का हुक्म है, इसलिए वाजिब है। हम वाजिब को तो अदा कर रहे हैं, लेकिन फर्ज अदा करने के लिए नमाज से हटकर भी खिदमत रिसालत में सलाम भेजना पड़ेगा। तो एक मोमिन बंदा जब अल्लाह के एक फर्ज को अदा करता है तो एक ईमान के दावा करने वाले को हक नहीं पहुंचता कि रब के हुक्म पर अमल करने वाले का हाथ रोकने की कोशिश करे, अल्लाह के हुक्म को बजा लाने में रुकावट बने। आज अजीब दौर चल रहा है। अपने नबी पर एक वफादार उम्मती अपने हबीब की खिदमत में दुरूद और सलाम निछावर करता है, एतराज किया जाता है। ये कहाँ है? सहाबा ने भेजा था क्या इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में? क्या सहाबा ने सलाम भेजा था? हम पूछना चाहते हैं, ऐ सहाबा के नाम लेने वालों, सहाबा का नाम लेने वालों, तुमने सहाबा की जिंदगी कहाँ पढ़ा है? तुमने सहाबा की जिंदगी को कहाँ देखा है? सुनो, सहाबा के बारे में पूछते हो, सहाबा किराम वो बाज़मत हस्तियां हैं कि उनको ज़ाते मुस्तफ़ा मिल गई थी। प्यारे नबी का रुखे अनवर वो हर वक्त देखा करते थे। जब खिदमत में सलाम भेजने का वक्त आता, रुखे अनवर देखते देखते सलाम भेजा करते थे, चेहरे मुबारक देखते देखते सलाम भेजा करते थे। मदीना की गलियों में प्यारे मुस्तफ़ा मिल गए हैं, सलाम भेज रहे हैं। मस्जिद नबवी में नबियों के इमाम मिल गए हैं, सहाबा सलाम भेज रहे हैं। हजर अस्वद के पास प्यारे मुस्तफ़ा मिल गए, सलाम भेज रहे हैं। काबा की चौखट के पास प्यारे नबी मिल गए, सलाम भेज रहे हैं। मुकाम सफा पे प्यारे मुस्तफ़ा मिल गए, सहाबा सलाम भेज रहे हैं। मुकाम मरवा पे प्यारे मुस्तफ़ा मिल गए, सहाबा सलाम भेज रहे हैं। मैदान अरफात में नबी मिल गए, सहाबा सलाम भेज रहे हैं। मुकाम मुज़दलिफा में सहाबा प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बरकत में सलाम भेज रहे हैं। प्यारे मुस्तफ़ा के साथ जब क़याम की आलम में होते वहाँ सलाम भेज रहे हैं, और जब सफ़र की आलम में होते वहाँ सलाम भेज रहे हैं। हज़र में भी सलाम भेज रहे हैं, सफ़र में भी सलाम भेज रहे हैं। नबी जहाँ जहाँ नजर आते हैं सलाम भेजते जा रहे हैं। इससे मालूम हुआ हमारे सलाम फैलाया करो। तो क्या सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन आपस में एक दूसरे को सलाम किया करते थे, और खुद सलाम का दर्स देने वाले मुस्तफ़ा की खिदमत में सलाम नहीं भेजा करते थे? समझने की बात है। जब सहाबा किराम को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया सलाम आपस में फैलाया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। प्यारे नबी ने पैदा भी बताया कि आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए सलाम किया करो। तो जब सहाबा किराम नबी के हुक्म पर आपस में सलाम करते हो तो क्या वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खुद सलाम भेजने से रुकते थे? समझने की बात है, अकल को काम में लाओ। दूसरी बात यह है, अर्ज कर रहे हैं सहाबा किराम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर को देखते हुए सलाम भेजते थे। हमें वो कहाँ सआदत मिली है? हम तो सिर्फ जब याद आते हैं मुस्तफ़ा, जब हम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में सलाम भेजना चाहते हैं तो तन्हा भी भेज लेते हैं या सब मिलकर भी भेज लेते हैं। कुरान ने हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो मेरे हबीब की खिदमत में तुम दुरूद भेजो और कसरत से सलाम भेजो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अकेले भेजो, ये भी नहीं फरमाया सब मिलकर भेजो। जब अल्लाह तबारक व तआला कैद नहीं लगाया तो हमको इख्तियार है, चाहे तो तन्हा भेजें तो भी जायज है, सब मिलकर भेजें तो भी जायज है। क्योंकि जब कुरान का हुक्म मुतलक होता है, अल्लाह ने कैद नहीं लगाया, ना अकेले भेजने की कैद है ना सब मिलकर भेजने की कैद है। तो तन्हा भी भेजा जा सकता है, सब मिलकर भी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जो लोग सहाबा के अमल को पूछते हैं कि सहाबा ने सलाम भेजा था क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब कुरान करीम की आयत करीमा मौजूद है, अल्लाह पाक फरमाता है ऐ ईमान वालो तुम मेरे हबीब की खिदमत में दुरूद भेजो और कसरत से सलाम भेजो। हम उनसे पूछते हैं, क्या अल्लाह का हुक्म होते हुए भी, क्या अल्लाह का हुक्म मौजूद होते हुए सहाबा का अमल पूछना
کیا شریعت کا یہ قانون ہے کہ اللہ کا حکم ہوتے ہوئے بھی آدمی صحابہ کے عمل کے بارے میں پوچھے؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے. کیا کوئی شریعت کا ایسا بھی قانون ہے کہ اللہ کا حکم ہوتے ہوئے بھی صحابہ کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے؟ ذرا پوچھنے والے کو اسلامی قانون سے بھی پوچھنا چاہیے, اسلام کے دائرے سے بھی پوچھنا چاہیے. اس لیے میں یہ بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا تھا کہ سنو معزز سامعین کرام, نماز میں جو سلام بھیجا جاتا ہے وہ نبی کے حکم کا سلام ہے, وہ واجب ادا کیا جاتا ہے. نماز کے باہر جو سلام بھیجا جاتا ہے وہ اللہ کے حکم کا سلام ہے, تو وہ فرض سلام ہے. اگر ہم نماز سے ہٹ کر خدمت رسالت میں سلام بھیجیں گے تو فرض ادا ہوگا. اب اس کے بعد السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اس پر ہمارا تحیات ختم ہوتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں سلام بھیج چکے. اس کے بعد گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اس کے بعد گواہی دیتے ہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو جہاں ہم نے نماز میں اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کیا, وہیں پر پیارے مصطفیٰ کی رسالت کا پرچم بلند کرتے ہیں. تو میرے بتانے کا مقصد یہی ہوا, لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہر جگہ نجات کے لیے ضروری ہے. حد یہ ہے کہ ہماری نماز بھی جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ ہو, ہماری نماز بھی ناقص و ناتمام ہے. سمجھ لو نماز بھی نام ہے اللہ کی عظمت کے ساتھ اس کے عظمت والے رسول کی خدمت میں درود و سلام نچھاور کرنے اور اللہ کی وحدانیت پرچم کے ساتھ اس کی عظمت والے رسول کی رسالت کے پرچم کو بلند کرنے کا نام نماز ہے. اس طرح اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی عظمت کے پرچم کو بلند کیا ہے. جو اس کو کلیجے سے لگائے گا اپنے رب کی مرضی سے خوش رہنے والا ہے, اور جو اس سے ٹکرائے گا اپنے رب کی مرضی سے کھیلنے والا ہے. اپنی اپنی مرضی کی بات ہے, چاہے رب کی رضا کو سینے سے لگاؤ یا اس کے غضب کا شکار بن جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو آپ سامنے سمٹ کے آ جائیں, ٹھنڈی کا موسم ہے, آپ جس طرح سمٹ کے بیٹھیں گے آپ کو بھی ٹھنڈی نہیں لگے گی, آپ کے آزو بازو بیٹھنے والے بھی ٹھنڈی سے محفوظ رہ جائیں گے. اس لیے آپ خود ہی اپنے دائیں دیکھیں اور اپنے آنے والے بھائی بزرگوں کو جگا دیں تاکہ وہ اطمینان و سکون کے ساتھ اپنا بیٹھ جائیں, اور ہماری جماعت کے جو عظیم مقررین ہیں, خطبہ ہیں, ان کی تقریریں, ان کے خطاب کو ہم اطمینان و سکون کے ساتھ بات فرما سکیں. اس لیے آئیے آج کے اس اجلاس کی جو ذمہ داری میرے سپرد شہر محبوب نگر کے مسلمانان اہل سنت نے سپرد کی ہے, میں سب سے پہلے ان کا مشکور و ممنون ہوں کہ اس گنہگار کو اس لائق سمجھا انہوں نے کہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں جلسے کا ناظم بنا کر کھڑا کیا ہے. معتمد اجلاس جناب حامد علی خان صاحب نے یہ فرمائش کی ہے کہ شہر محبوب نگر میں چونکہ میں خود پہلی بار حاضر ہوا ہوں, ان کی خواہش یہ ہے کہ میں اپنا تعارف پہلے کرا تاکہ دوسروں کا تعارف کرانے میں مجھے سہولت ہو. حضرات ہے وہاں کے تعداد گھران تعلق رکھتے ہیں, سیدادے ہیں, اور جامع اشرفیہ مبارک پور سے یہ فارغ التحصیل ہیں اور جید عالم دین ہیں, اور مدنی میاں عربی کالج کے ناظم اعلیٰ و محتمم ہیں. اور حضرت شیخ الاسلام نے ان صلاحیتیں, ان کی قابلیت اور ان کی تقوی و طہارت کو دیکھ کر خلافت سے بھی سرفراز فرمایا ہے. تو حضرت یہ شیخ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم ممل العلم والحکم وعلی وارث آلہ و مظہر کمالہ مرشدی سیدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف و بحر الہمم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ما بعد
قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیب الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اول کلمے طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری یا رسول اللہ، بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، اور حق نے یہ بزم تم سے تو سنواری ساری، حق نے یہ بزم تم سے تو سنواری ساری، عجز اللہ ہے تمہارا کہ شہ گل ہو کر، عجز اللہ ہے تمہارا کہ شہ کل ہو کر، اور زندگی تم نے غریبوں میں گزاری ساری، زندگی تم نے غریبوں میں گزاری ساری، خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری، حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری، تم بنا دو گے قیامت میں تو بن جائے گی یا رسول اللہ، تم بنا دو گے قیامت میں تو بن جائے گی، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری، اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری، گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، اور کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، اے جہنم جلتے جلتے اے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اور کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، اور کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے، کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے، میں نے جو آنسو بہائے یاد غوث پاک، میں نے جو آنسو بہائے یاد غوث پاک نے حوض کوثر تک بہا لایا ہے یہ پانی مجھے، حوض کوثر تک، میں نے جو آنسو بہائے، میں نے جو آنسو بہائے یاد غوث پاک میں اور ایک کوثر تک بہا لایا ہے یہ پانی مجھے، ایک بار آواز بلند درود کر رہا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، قابل مبارکباد ہیں محبوب نگر کے وہ حساس غیور سنی مجاہدین، یہ ٹیم ورک ہے، کھڑے تو تیار ہوئے تھے، قافلہ بڑھتا چلا گیا، میں ان تمام محبوب کے مجاہدین نوجوانوں کے لیے دعا ہوں، اور خاص طور سے احمد پاشا اور جہانگیر اور عارف میاں اور تمام دوستو احباب جتنے متعلقین ہیں، ان سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے، اور ان سے ان کی ذات اسلام سنیت کی خدمت ہوتی رہے۔ میرے دوستو، ایک مقرری یاد ہوتی ہے کہ خطبے کے بعد کوئی آیت پڑھتے ہیں، اور آیت تو اپنا موضوع سخن ہے، اور میں تمام مقررین کے راستے کو چھوڑ کر میں قرآن کی کوئی آیت پڑھی،
میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اول کلمے طیب سے کہ اگر قرآن ترجمہ کرتا میں تو کوئی صاحب کھڑے رہے یہ کہتے کہ مولانا ہمیں مولانا کا ترجمہ نہیں ہے. کوئی آیت اگر میں پڑھتا اور ترجمہ کرتا تو صاحب کہتے کہ صاحب یہ ارے کوئی حدیث کہتے کوئی جماعت والے کہتے کوئی تبلیغی جماعت والے کہتے بھئی جتنے مکتب فکر والے کہتے کہ ہمارا ترجمہ نہیں. اب اگر میں کوئی حدیث پڑھا کوئی اور کہتا یہ کہ ہمارے مولانا نے یہ حدیث نہیں بیانی یہ ہماری حدیث نہیں ہے. قرآن پر تو ترجمہ ہمارا نہیں ہے حدیث پڑھوں تو یہ ہماری نہیں ہے. یہ میں نے پہلا کلمہ پڑھا ہے تاکہ یہ نہ بول سکے کہ یہ کلمہ ہمارا نہیں ہے. تو ان کی پہلی تبلیغ ہے. میں آج کل کو بنیاد بنائی ہے. آج تھوڑی دیر آپ کی ہماری گفتگو کلمے کے بارے میں ہوگی کہ یہ اول کلمہ طیب کیا ہے. پہلا کلمہ پاکی کا کیا ہے بولیے. پہلا کلمہ پاکی کا. میرے دوستو آج اسلام اور سنیت جس خطرناک دور سے گزر رہی ہے کہ 1400 سال سے اتنی مشکلات مذہب اسلام کو اور عقیدہ اہل سنت کو کبھی نہیں تھی وہ آج کے دور میں ہے. ہر طرف سے یلغے اہل سنت والجماعت پر ہر جماعت و تابڑ توڑ حملہ ہے. کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں سنیت کو لوگ نشانہ نہیں بناتے. اور یہ ہماری افراتفری دیکھ کر صہیونی طاقتیں اغیار ہم کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم آپس میں الجھنوں کا شکار ہیں. ہم آپس میں انتشار میں مبتلا ہیں. تو دوسروں کو خل گیا کہ وہ کبھی آگرہ سے تیر برساتے ہیں کبھی ناگپور سے تیر برساتے ہیں کبھی دلی میں بیٹھے تیر برساتے ہیں. اب تیروں کی باری ہو رہی ہے. ہمارے آپس کے اختلافات کمزوریوں کو دیکھ کر اس کی طاقتیں مسلم دشمن آتے سب متحد ہو رہی ہیں. اور جرأت اتنی بڑھ گئی کہ یہاں تک کہنے والے نے کہی آگرے کے علاج میں مسلمان کی رگوں میں رامو کرشن کا خون دوڑ رہا ہے. مسلمانوں کی رگوں میں رامو کرشن کا خون دوڑ رہا ہے. مگر میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی تمہارے بھگوان ہیں جو تمہارے دیوی ہیں کم از کم ان کی تاریخ سے تو آپ کیسے ہیں اپنے بھگوانوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہے اور کی میتھالوجی سے نہیں ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ارے کسی مسلمان کی رگوں میں رامو کرشن کے خون کی بات تو بڑی ہے کسی ہندو کی بھی رگوں میں رامو کرشن کا خون نہیں ہے.